مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت میں نئے عہد کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھو، خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں، جس عہد کو انہوں نے توڑا۔ نئے عہد کا ذکر ہے۔ جب آپ اپنی بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، اس پر جلد ہے، ورنہ آپ کو جلد کے بائبل مقدس کے پہلے ہی جو باہر خبر ہے اس پر ایک مونوگرام بنا ہوا ہے، دیکھا آپ نے کبھی؟ شاباش۔ اس میں ایک طرف دو مذہبیں بنائے گئے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں پہاڑ پتھر چنے ہوئے ہیں، یعنی التار قربان گاہ بنائی ہے، ٹھیک ہے، جو پرانے عہد کو شو کرتا ہے، اور دوسری طرف نیا عہد ہے، یعنی پاک پیالے بنائے گئے ہیں، سبوریم اور چالس، جو نئے عہد کو آخری کھانے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب اس پاک کلام میں کتنے عہد ہیں جی؟ دو۔ کون کون سے؟ ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ، عہد عتیق اور عہد جدید۔ عہد، وعدہ، معاہدہ، اس کے لیے پارٹی کی ضرورت ہے، نشان کی ضرورت ہے، سمبل کی ضرورت ہے، گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں جو عہد کا طریقہ تھا وہ فرق بھی ہے۔ ہمارے اس دور میں، ہمارے اس زمانے میں جب کسی کے ساتھ عہد کیا جاتا ہے، معاہدہ کیا جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں جی؟ اسٹامپ لکھتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، عہد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی عہد کرتے ہیں، عہد بندی، دائمی عہد بندی ہوتی ہے، سسٹرز، فادر، راہب جب عہد کرتے ہیں، دائمی عہد بندی کا عہد کرتے ہیں، اور ایک فرق ہے۔ پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر میاں بیوی، دلہا اور دلہن وعدہ کرتے ہیں عمر بھر کے لیے، میں دکھ اور سکھ میں، غم اور بیماری میں، بلکہ ہر حالت میں وفادار رہوں گا۔ آپس کی محبت اور وفاداری میں قائم رہنے کا عہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرانا عہد نامہ، یہ میں اور آپ کہتے ہیں، جو یہودی ہیں وہ پرانا عہد نامہ نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہیں گے سچ سچا نواں عہد تے ساڈا پرانا ہو گیا۔ لیکن پاک کلام کو سمجھنے کے لیے اباء کلیسیا نے جو ڈویژن کی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ پاک کلام کو سمجھ سکیں، آج بھی نئے عہد کا ذکر ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں پرانا عہد نامہ جو آباء و اجداد نے باندھا اور اس کو توڑا، قائم نہ رہے۔ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا نوح کے دور کے بارے میں، طوفان نوح کے بارے میں، کہ جب خدا نے بنی نوع انسان کو طوفان سے، پانی سے ہلاک کیا، تو خدا نے عہد کیا، اور عہد کے ساتھ جو عہد نامہ تھا اس نے آسمان میں قوس قزح نشان کے طور پر ٹھہرایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان عہد ہوگا۔ میں اس قوس قزح کو دیکھ کر یاد کروں گا، اور پھر انسان کو پانی سے ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ عہد تھا۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے ساتھ عہد ہوئے۔ ابراہیم کے ساتھ بھی خدا نے عہد باندھا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا۔
پہلے سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا. خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا, اور جب عہد باندھا تو اس کا طریقہ کیا تھا اس وقت کے لحاظ سے؟ خدا نے ابراہیم کو کہا کہ جانور لے, اس کے 2 ٹکڑے کر, اور میں اس میں سے گزروں گا. اس وقت جب لوگ عہد کرتے تھے تو وہ جانور کے 2 ٹکڑے کرتے تھے, اور اس میں سے گزر کر عہد کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس عہد کو, جو عہد کیا ہے, جو وعدہ کیا, اس کو توڑیں گے تو ہمارا حال بھی اس طرح ہو جائے. اور ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے, اور ابراہیم نے ویسا ہی کیا کہ 2 ٹکڑے کیے. خدا اس میں سے گزرا ہے جس نے وعدہ کیا. خدا گزرا ہے, آگ کا شعلہ گزرا ہے, لیکن ابراہیم نہیں گزرا. خدا نے ابراہیم کو نہیں کہا کہ تو بھی گزر. اس کی اور بھی وجوہات ہے. وجوہات یہ بھی ہے کہ وہ خالق ہے, انسان مخلوق ہے. خدا تگڑا ہے اور انسان کمزور ہے. وہ گزرا, اس نے وعدہ کیا ہے اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے. ابراہیم کو نہیں کہا کہ تو بھی گزر, کیونکہ اسے پتا تھا کہ انسان کمزور ہے, کہیں ابراہیم وعدے کو توڑ نہ دے. اگر توڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں پھر آگے نسل کیسے پڑے گی, جو وعدہ کیا وہ کیسے پورا ہوگا. تو اس لیے خدا ہر طرح سے انسان کا خیال رکھتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں موسیٰ کے ساتھ بھی خدا نے عہد باندھا, کوہ سینا پر. اس نے بھی بڑے کے خون کے ساتھ, بڑے کا خون سب پر چھڑکا اور اس عہد کو باندھا. خدا نے کہا کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور یہ میری امت ہوں گے. ہم نے دیکھا پھر اس وقت بھی لوہے جو ہیں خدا کے 10 حکم انسانوں کے لیے آئے, موسیٰ اپنا قوم بنی اسرائیل کے لیے آئے. لیکن آج جو عہد کا ذکر ہے, آج جو وعدہ ہے, وہ تختیوں پر نہیں بلکہ انسان کے دل میں لکھا جاتا ہے. خون کے اپنا گوشت کے لوتھڑے پر لکھا ہے. خدا نے انسانوں کے دل میں اپنا کلام لکھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عہد کیے گئے, عہد نامہ, ٹھیک ہے. نئے عہد نامہ کے بارے میں جو آج کا پیغام ہے, دیکھو لکھا ہے, وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. نیا عہد نامہ. اب نیا عہد نامہ کب شروع ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نیا عہد نامہ جب فرشتہ آیا. اور کوئی کب خدا نے عہد باندھا, کب نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے؟ اور کوئی جب فرشتہ آیا. اور کوئی یہ عہد کوہ کلوری پر باندھا جب یسوع مصلوب ہوا. ٹھیک ہے, میں نے موسیٰ کا ذکر کیا ہے, وہ کوہ سینا پر باندھا گیا, یہ کوہ کلوری پر باندھا گیا. ادھر برے کا خون چھڑکا گیا, ادھر یسوع کا خون جو ہے وہ ہم سب کو دیا گیا ہے. اس کے وسیلہ سے ہمیں رہائی ملی ہے. یسوع کے خون سے یہ عہد باندھا گیا ہے. اور کہاں پر؟ کوہ کلوری پر. یہاں سے عہد نامہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جب سب کچھ پورا ہو گیا, پھر لوگوں نے, لکھاریوں نے, انجیل نویسوں نے لکھا کب اور کیسے فرشتہ آیا, یا اس سے پہلے یسوع کیا تھا. ابتدا میں کلمہ تھا, کلمہ خدا کے ساتھ تھا. مرکز کے یسوع مسیح کی انجیل کا شروع. پھر پیچھے جاتے ہیں, پھر لکھتے ہیں یسوع نے یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, یہ بھی کہا. پہاڑی باز ہے, مدانی باز ہے, پھر سارا کچھ لکھا گیا. لیکن عہد نامہ کہاں سے شروع ہے؟ یسوع مصلوب صلیب پر جب مرتا ہے, خون بہاتا ہے.
تو نیا احترامہ خدا کہتا ہے جو آج کی انجیل مقدس میں ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں پر میرے لوگ ہوں گے، خادم ہوں گے۔ جو میری خدمت کرنا چاہتا ہے وہ میری تقلید کرے، پیروی کرے، اور جہاں میں ہوں گا وہاں پر میرا خادم ہوگا، اور جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا نیا احترامہ ہم نے دیکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آج کی دعا کے بارے میں۔ یسوع آج انجیل مقدس میں بھی دعا کرتے ہیں، آج کی دوسری تلاوت میں بھی دعا کا ذکر ہے کہ لکھا ہے، بھائیو میں نے مسیح نے اپنی بشریت کی ایام یعنی انسان ہوتے ہوئے جو دن ہیں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کی جو اسے موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اب آپ غور کریں کہ یسوع نے کون سی دعا کی جو اس کی سنی گئی، اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ دعا کا ذکر ہے، کس طرح اس نے دعا کی، کیا دعا کی، کس لیے دعا کی، کیسے اس کی دعا قبول کی گئی۔ آج کے بھی عبرانی کے نام خط میں بھی اس کا ذکر ہے، اور گتسمنی باغ میں بھی ہم دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں، اور آج کے انجیل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ اب میری جان گھبراتی ہے اور میں کیا کہوں، یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ اے باپ اپنے نام کو چلا، دعا کی ہے، جیسے گتسمنی باغ میں دعا کی ہے، ادھر بھی ہے کہ وہ میری جان گھبراتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم سے خون کی موٹی موٹی بوندیں گرتی ہیں، اتنی شدت کے ساتھ دعا کی، اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا۔ ادھر کیا دعا کرتے ہیں، اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اے باپ اس گھڑی سے مجھے بچا۔ تو جب خدا کی آواز کو سنا، خدا کی مرضی کو سنا، تو کیا کہا، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، لکھا ہے، لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا۔ اب موت سامنے ہے، یہ بھی پتا ہے کس موت سے مروں گا، کون کیا کرے گا، کون کیل ٹھونکے گا، کون چابک مارے گا، کون تھوکے گا، سب پتا ہے۔ مرنے سے پہلے ہی وہ 3 دفعہ اپنی موت کی پیشنگوئی کرتے ہیں، سب کچھ سامنے ہے، اس کے باوجود وہ دعا بھی کرتے ہیں، اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ لیکن جب خدا کی مرضی کو جانا کہ تیرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا، دنیا کی نجات نہیں، تو کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو پھر یسوع نے کیا کہا، اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ اب خدا کے نام کو جلال کس طرح ملتا ہے؟ باپ کے نام کو سلیب کے ذریعے سے، دکھ اٹھانے کے ذریعے سے۔ لکھا ہے اے باپ اپنے نام کو جلال دے، تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا اور میں پھر جلال دوں گا۔ جلال دیا اور پھر دوں گا۔ اب پہلا جو ہے میں نے جلال دیا، سلیب کی طرف اشارہ ہے، اونچے چڑھائے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ سلیبی کلمات بھی سنتے ہیں، سارے رحم کی اپیل ہے، سب کے لیے دعا ہے، سب کی نجات کے لیے ہے، شخصی نجات کے لیے ہے، سب کو معافی کا پیغام دیا جاتا ہے، شخصی معافی بھی ہے، شخصی نجات بھی ہے۔ تو جلال دیا صلیبی موت کی طرف اشارہ ہے، جلال دوں گا
مرنے کے بعد جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ پس جو ہجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بادل گرجا۔ اب یہ آواز آئی، یہ دعا ہوئی، خدا نے جواب بھی دیا کہ جلال دیا، جلال دوں گا۔ تو جو کھڑے تھے کسی نے خیال کیا کہ بادل گرجا ہے اس لیے یہ آواز ہے، کسی نے سوچا کہ یہ فرشتے کی آواز ہے، فرشتہ اس سے بولا ہے۔ جب یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ خیالات ہیں، تو یسوع نے انہیں جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی طرف، کلیسیا کی طرف اشارہ ہے کہ خدا اپنی کلیسیا کو جلال دے گا، جلالی کلیسیا بنائے گا جو دکھوں میں سے گزرے گی۔ جیسے مکاشفہ کی کتاب میں ہے بزرگوں کے بارے میں، مقدسین کے بارے میں، کہ یہ وہ ہیں جن کے جامے یسوع کے لہو سے دھلے ہیں، لہو سے۔ یہ سفید جامے جو پہنے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جن کے جامے یسوع کے، جو بڑی اذیت میں سے گزر کر آئے ہیں، جنہوں نے یسوع کے نام کی خاطر دکھ اٹھائے ہیں، خون بہایا ہے، قتل کیے گئے ہیں اور ایمان میں قائم رہے ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو کلیسیا کو بھی خدا جلال دیتا ہے، جلالی کلیسیا بناتا ہے۔ اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے، اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا، اوپر میں نے جیسے اشارہ کیا کہ اصلی پر اٹھایا جانا، پھر آسمان پر اٹھایا جانا، تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا، سب کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں، سلیپ پر چڑھائے جانے کو۔ تو جو یسوع کی زندگی ہے وہی کلیسیا کی زندگی ہے۔ تو کیسے ہمیں پیوریفائی ہو کر خدا تک پہنچنا ہے، کیسے ہمیں اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہے۔ اور آج کے جیل مقدس میں ایک اور بھی بات بیان کی گئی ہے جو انٹرفیتھ کے حوالے سے ہے۔ اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں سے کئی غیر قوم تھے۔ عید جو ہم نے ذکر کیا تھا عید قیام، پچھلے اتوار کو، ہفتے جمعے کو، تو عید قیام کا ذکر تھا۔ ان میں سے کئی غیر قوم تھے۔ اب غیر قوم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو ہمارے پاس، ہمارے نزدیک، ہمارے ساتھ، جو ہمارے پاس غیر قومیں ہیں، ان کو ہمیں کس طرح خدا سے ملانا ہے، یسوع سے ملاقات کروانا ہے۔ تو لکھا ہے اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے۔ وہ فیلبوس کے پاس آئے جو جلیل کے بیت صدا کا تھا، اور اس سے التجا کر کے کہا، اے آقا ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ فیلبوس نے آ کر اندریاس سے کہا، اور پھر اندریاس اور فیلبوس نے یسوع کو خبر دی۔ پل کا کام کیا ہے جی، پل کا کام، غیر قوموں کو کس طرح یسوع سے ملاتے ہیں۔ ہمیں بھی پل کا کام کرنا ہے۔ جو خدا سے دور لوگ ہیں، اب وہ غیر قوم ہیں یا کوئی بھی ہے، اسے خدا کے ساتھ کس طرح ملانا ہے، آشنا کرنا ہے۔ جب یہ وقت آتا ہے تو یسوع نے کہا، یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ ایک لفظ میں پیچھے بہت کچھ ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر کھل کر بیان کرنا بھی چاہے تو بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ خدا کس طرح جلال پاتا ہے میری اور آپ کی زندگی کے ذریعے سے، ہمیں کس طرح باپ کے نام کو جلال دینا ہے، کس طرح جلال کے لیے کام کرنا ہے۔ خدا سے دعا کریں گے خدا ہم سب کو اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کے جلال کے لیے، اپنے نام کی جلال کی خاطر ہمیں زندگی بخشے اور اس کے لیے ہمیں استعمال کرے، تاکہ لوگ نجات پائیں، تاکہ لوگ زندگی پائیں، یسوع سے ملیں اور اپنی زندگی کے وارث بن جائیں۔ مسیح خدا ان کے وسیلہ سے